5 مراحل پورے کرنے کے بعد یہ ایک سفر ہے جس کو مولانا روم نے کہا تھا کہ اے بندے، پہلے اپنی سوچ کو، اپنے فکر کو جمع کر، یا اپنی طبیعت میں، فکر میں، سوچ میں یکسوئی پیدا کر، انتشار فکری ختم کر۔ جو فکر میں، سوچ میں، طبیعت میں انتشار ہوتا ہے، بندہ یکسو نہیں ہوتا، انتشار ختم کر، اور انتشار ختم کر کے پوری توجہ سے اس بات کا مفہوم سمجھ۔ یہ کل میں نے شعر پڑھ دیے تھے، پوری توجہ سے مطلب سمجھ کے، راز کو سمجھ کے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جب سمجھ آ جائے اور ذہن نشین ہو جائے تو پھر روح کو ترقی کا راستہ دے، اور پھر یہ جو عاشقوں اور عارفوں کا راستہ ہے، سفر ہے، اس کے مرحلے اور اس کی منزلوں کو طے کر۔ یہ جو کہا کہ روح کو ترقی کا راستہ دے، یہ ترقی، الترقی، یہ 6واں مرحلہ آتا ہے اس سفر میں، روحانیت کے سفر میں۔ جب انسان چلتا ہے نفس کو پاک صاف کر کے، دل کے آئینے کو پاک صاف کر کے، دل کو غبار سے پاک کر کے، دل کو خلوت کدہ بنا کر، دل کو اللہ کی تجلیات کا مورد بنا کر، اور پھر اللہ کے اوصاف و اخلاق کا رنگ چڑھا کر جب بندہ آگے چلتا ہے تو پھر اس کو یہاں پہنچ کر ترقی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہاں سے اس کے مراتب میں اور اس کے مدارج میں ترقی شروع ہوتی ہے۔ یہ 5 مرحلے اس کی ابتدائی ریاضت اور مجاہدہ کے تھے، جس مجاہدہ کے نتیجے میں اسے اللہ کی بارگاہ سے تجلیات بھی نصیب ہو گئی، تجلی بھی نصیب ہو گئی، اور خلوت نصیب ہو گئی۔ خلوت نصیب ہو گئی، پھر تجلی نصیب ہو گئی، اور پھر اس کے اخلاق کا رنگ چڑھ گیا، تحلی۔ اب یہاں سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور بندہ آسانی سے، تیز رفتاری سے ترقی کی منزلیں طے کرنے لگتا ہے۔ وہ جو ترقی کی منزلیں طے کرتا ہے اس کو عربی میں اصطلاح میں التنقل بھی کہتے ہیں۔ التنقل فی الاحوال والمقامات، احوال اور مقامات میں، مراتب میں، درجات میں بندہ نقل مکانی کرتا ہے۔ جیسے نقل مکانی آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ، اس جگہ سے اگلی جگہ، اس جگہ سے اگلی جگہ، جیسے آدمی نقل مکانی کرتا چلا جاتا ہے تو روحانی ایک نقل روحانی بھی ہوتی ہے۔ روح پھر ترقی کی منزلیں طے کر کے عالم ملکوت اور عالم جبروت اور عالم لاہوت کی طرف محو پرواز ہو جاتی ہے، اور مرحلہ در مرحلہ، منزل در منزل انسان کو روحانی ترقی ملنا نصیب ہو جاتی ہے۔ جیسے یاد رکھ لیں، جو ترقی ہوتی ہے تو اللہ کے اخلاق کا رنگ اور چڑھتا چلا جاتا ہے، بندے کی طبیعت تو اور بدلتی چلی جاتی ہے۔ دیکھو نا، بشری تقاضے ہیں جو بنیادی طور پہ اللہ نے طبیعتوں میں رکھ دیے تھے، بشری تقاضے ہیں۔ انسان کی جو پیکر بشری ہے، پیکر بشری، اس کے اندر مٹی بھی ہے، جو بنایا گیا تو مٹی بھی ہے، اس میں ہوا بھی ہے، اس میں آگ بھی ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس لیے قرآن مجید میں کہیں فرمایا کہ انسان کو اور بشر کو پانی سے بنایا۔ میں وقت قلیل ہے نا، تو میں اس لیے آیات اور حدیث عبارتیں نہیں پڑھ رہا، میں مفہوماً بتا کے بات آگے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی فرمایا کہ بشر کو پانی میں سے بنایا، کبھی فرمایا کہ بشر کو مٹی تراب میں سے بنایا، کبھی فرمایا کہ بشر کو کیچڑ میں سے بنایا، کبھی تین لازب کہا چپکتے ہوئے گارے سے بنایا۔ یہ جو سارے الفاظ آئے ہیں، کبھی فرمایا جلے ہوئے بودار گارے سے بنایا، من حمأ مسنون۔ یہ قرآن مجید میں 7 مقامات ایسے ہیں جہاں پیکر بشری کی تشکیل کے مختلف مرحلے اور ان کے مختلف اجزاء ترکیبی، جنہیں کہتے ہیں کانسٹیچوئنٹ ایلیمنٹس، جن جن چیزوں کے ذریعے وہ بنا ہے، اور بشری پیکر کی تشکیل میں جن جن چیزوں کا دخل ہے، اس سب چیزوں کا ذکر آیا ہے۔ تو پانی کا بھی ذکر ہے، ہوا کا بھی ذکر ہے، آگ اور تپش کا بھی ذکر ہے، بودار گارے کا بھی ذکر ہے۔ یہ سب چیزیں
اس سے پیکر بشری بنا ہے۔ طب کے اصول میں یا میڈیکل سائنس کے اصول میں ایک بات بڑی واضح ہے، طب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مفردات۔ علم طب میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ آپ میں سے کوئی حکیم، حکما یا طباء ہوں گے، کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا کسی نے، وہ جلدی سمجھ جائیں گے، باقیوں کو جو میرے جیسے ہیں ان کو سمجھا رہا ہوں۔ مفردات، مفردات ایک سنگل ایلیمنٹ ہوتا ہے، ایک سنگل ایک چیز ہوتی ہے، اس کی ایک تاثیر ہوتی ہے اپنی۔ اطباء نے، حکماء نے مفردات کے خصائص پر، ان کی خصوصیات پر کتابیں لکھی ہیں، مفردات کی خصوصیات پر اور ان کی تاثیرات پر کتابیں لکھی ہیں۔ جب حکماء نسخے بناتے ہیں، مریض کی تشخیص کرتے ہیں نبض پہ، جب مرض کی تشخیص کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے، اس کے لیے تجویز کرتے ہیں نسخہ۔ اس نسخے کو جب تیار کرتے ہیں تو کئی مفردات ملا کر ایک نسخہ بنتا ہے، بھلے صفوف بنے یا معجون بنے یا شربت بنے یا گولیاں بنے، حبوب جو بھی بناتے ہیں، وہ جب جو چیز تیار ہوتی ہے اس میں کئی مفردات استعمال ہوئے ہوتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہے کہ جو تاثیر مفردات کی تھی، ایک ایک مفرد کی، وہ ساری جب اکٹھی تیار ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں مرکب۔ یہ کیمسٹری میں بھی لفظ یوز ہوتا ہے، پھر مرکب ہو جاتا ہے۔ جب وہ مرکب بنتا ہے، چیزیں کانسٹیچیوٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کیمیکل یا جو بھی چیز تیار ہوتی ہے، تو اصول یہ ہے جو جو خاصیت اور تاثیر مفردات میں وہ سنگل ایلیمنٹس کی تھی، جو اس دوائی میں استعمال ہوئے تھے، وہ ساری تاثیرات جمع ہو جاتی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوائی کی ٹھنڈی تاثیر ہوگی، گرم تاثیر ہوگی، معتدل تاثیر ہوگی، مختلف اخلاق پہ کیا اثر ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پھر طب کا سبجیکٹ ہے، میں ادھر نہیں جاتا، میں کوئی طب کا میں بہت پڑھا ہوا بھی نہیں ہوں۔ ایسے بنیادی سی بات آپ کو سمجھا دی۔ اپنے ذوق کے لیے کتابیں پڑھتا ہوں، ہر سبجیکٹ کی کتاب پڑھتا ہوں، مفردات کی کتابیں بھی کئی پڑھی ہیں۔ اس طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں میں چیز کو سمجھنے کے لیے، تاثیرات کی کتابیں دیکھتا ہوں، ابن سینا کی کتابیں، الغرض بہت ساری کتب ہیں۔ یہی قاعدہ انسان کے بشری پیکر کی تشکیل میں ہے۔ اگر پانی اس میں استعمال ہوا ہے، شامل ہے، تو پانی کی جو تاثیر ہوگی وہ انسان کے اندر پائی جائے گی۔ پانی کی جو سیلانی ہے وہ انسان کی طبیعت میں ہوگی، انسان کی طبیعت سیلانی ہوتی، جدھر بہ جائے بہ جائے، ادھر بہ گئی، ادھر آیا، ہوا چلی ادھر بہ گئی، ہوا کا رخ آیا ادھر بہ گئی، نیکی ماحول ملا نیکی کا ادھر بہ گئی، برا ماحول ملا ادھر بہ۔ یہ جو سیلانی یہ تباہ ہے انسان کے اندر، طبیعت کی سیلانی پانی سے آئی ہے۔ اس طرح ہوا کی جو تاثیرات ہیں وہ بھی انسان کی طبیعت اور بشریت میں ہیں۔ آگ کی تاثیرات بھی انسان کی، اس لیے غصہ آتا ہے، کبھی ٹھنڈک آتی ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں۔ اب خوبی کیا ہے، ہر چیز کا ایک اپنا اپنا اثر ہے، کوئی ٹھنڈا کر دے گا، کوئی گرم کر دے گا۔ اعتدال پہ لانا کمال ہے، اعتدال پہ لانا اعتدال میں کمال ہے۔ بولیے، اعتدال نہ افراط میں کمال ہے نہ تفریط میں۔ یہ بڑھ گئی حد سے زیادہ تب بھی خراب۔ جیسے آپ کو میں نے پہلے وہ مسئلہ جو 2 راتیں بیان کیا تھا، وہ خرابی کیا ہے؟ یہ بندہ افراط کرتا ہے، حد سے بڑھتا ہے، ادھر گزر جاتا ہے، یا کم کر دیتا ہے تو ادھر گزر جاتا ہے۔ افراط میں بھی خیر نہیں اور تفریط میں بھی خیر نہیں۔ خیر کس میں ہے؟ اعتدال میں۔ تو اعتدال یہ ہے کہ جب بندے کی طبیعت روحانی ترقی کی طرف جاتی ہے تو اس کی طبیعت ترقی کے ساتھ ساتھ معتدل ہوتی چلی جاتی ہے۔ کئی اولیاء اور صوفیاء اوائل وقت میں صاحب جلال ہوتے ہیں، ان کی طبیعت میں جلال ہوتا ہے، مگر جو جو کمال کی طرف جاتے ہیں تو جلال اعتدال میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ کمال اعتدال میں ہے، ہر چیز میں اعتدال۔ جب اعتدال ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ نہ
रब्त और ताल्लुक में कमी रहती है न ज्यादती होती है। जब अहवाल में तरक्की होती है अहवाल में, तो उसके बाद जाके एक दर्जा आता है जिसको तसव्वुफ और मारिफत और सुलूक की जुबान में अत्तदानी कहते हैं। अत्तदानी ये उरूज है, इसको तरक्की की राह में मर्तबा उरूज कहते हैं। बंदे की अबदीयत, बंदे की रूहानियत, वो ऊपर उरूज करता है, ऊपर की तरफ जाता है ताकि अल्लाह की कुर्बत पाए। फिर जब बंदा तदानी, उस तदानी की मंजिल पर बंदे को सुम्मा दना का फैज का हिस्सा मिलता है। सुम्मा दना, जब तदानी के सफर में होता है तो सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ और करीब गया। उसके फैज का होता फैज नबुव्वत है और होता फैज उलूहियत है, उसका हिस्सा नसीब होता है। जब तदानी का सफर बंदा मुकम्मल करता है तो अगला मरहला अत्तदल्ली का आता है। अत्तदल्ली में सुम्मा दना फतदल्ला, फिर वो जलवा हक करीब हुआ तो फिर अल्लाह नुज़ूल इजलाल फरमाता है उस बंदे के कल्ब पर, उस बंदे के रूह पर, उस बंदे के सिर पर, उस बंदे के बातिन पर। इधर बंदा कुर्ब के सफर तय करता है, फिर जवाबन जैसे हदीस कुदसी में है, फिर बंदा की तरफ मौला करीब होता है और इस तरह बंदे को फिर मेराज नसीब होती है। ये नुज़ूल हक है। जब तदानी मुकम्मल होती है तो तदल्ली की शक्ल में बंदे को नुज़ूल हक की शक्ल में अल्लाह उसे अपनी कुर्बत की बारगाह में ले लेता है। अल्लाह की कुर्बत नसीब होती है। जब कुर्बत नसीब होती है, ये वो मुकाम है जहां हिजाबात उठा दिए जाते हैं, हिजाबात उठ जाते हैं। 9वां दर्जा आता, उसको कहते हैं अत्तलक्की। फिर बराह रास्त बंदा बार गए हक से अखज़ करता है, फैज लेता है, समा करता है, मुशाहदा होता है, मुवाजहा होता है, मुकाफ़हा होता है, फिर वो अखज़ करता है, अखज़ फैज होता है। अल्लाह पाक फिर नुज़ूल फरमाता है अपनी तजल्लियात का, अपनी करम नवाजियों का, अपनी इनायतों का। तो बंदा अल्लाह से अखज़ करता है, लेता है। इसको कहते हैं अत्तलक्की। जब तलक्की की मंजिल करता है तो 10वां दर्जा है अत्तवल्ली। तलक्की में लेकर अत्तवल्ली का वो उस मुकाम पर जब बंदा अत्तदानी में जाता है, फिर अत्तदल्ली आती है, फिर अत्तलक्की जाती है, उस वक्त बंदा अपने आप को भूल चुका होता है, बंदा खुद से बाहर जा चुका होता है। उस बंदे का खुदी नहीं बरकरार होती, ये आलम बेखुदी होता है, क्योंकि अनवार और तजल्लियात का एक गलगला होता है, एक परताव होता है, बंदा उसमें गुम होता है। और फिर कुर्बत की मंजिलें तय होती हैं, फिर उसके बाद अख्ज़ फैज़ शुरू हो जाता है। सारा मुकम्मल करके फिर अल्लाह पाक फरमाता है बंदे तुझे कामिल कर दिया, तुझे मुकम्मल कर दिया, अब तू पलट जा। बंदा फिर वापस अपनी तरफ पलटता है, वहां जाकर अपने आप से गुम होकर कुर्बत पाकर उससे अख्ज़ फैज़ करके फिर बंदा अपनी तरफ पलटता है। रुजूओ का इलई का मिन हो, ए बंदे वो तेरा रुजू है फिर तेरी तरफ उस बारगाह से। ये मुकाम नुज़ूल है। उरूज के बाद जो नुज़ूल होता है वहां मर्तबे तमाम हो जाते हैं, मुकम्मल हो जाते हैं।